آپ بات کرو. جب انٹرویو والے میرے پاس آئے میں نے ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی، جبکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. میں نے ان کو بولا میں نے انٹرویو دے دیا ہے، میں نے نہیں اس معاملے میں زیادہ پڑھنا چاہتی. انہوں نے کہا صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے. ہمارے پیچھے ایک کیمپس 10 کی ٹیچر تھی، انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑے بھی تو ہم آپ کو بچا لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا ویسا. اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑی ہوگی، نیوز اینکر نے ہمیں ایک اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولنا ہے، اور اینڈ پہ بول دیا کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں آ کے میں نے بولا، میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا، وہ تو اس کو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا، اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی. تو مجھے مس نے بولا کہ آپ بولو، کلیئر بولو گی آپ بولتے ہو زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. مس کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مس ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے ایسے بول رہے ہیں، اور جب میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، کیمپس 2 کی ہوں، اس نے کٹ کر کے لگا دیا کہ کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے، اور متاثرہ کہ آئی وٹنس ہے کہ اس نے دیکھا ہے. میں نے جبکہ ویڈیو میں بولا کہ بچوں نے آوازیں سنی، میں نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں ادھر موجود تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی، اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں، اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی، میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے. جاگتی رہتی ہوں اس کے اوپر، میں فوراً ایکشن لیتی ہوں. اور جو تمام ڈسٹرکٹس کے ڈی پی اوز ہیں، آئی جی صاحب ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اگر خواتین کے یا بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا، اور جو کلپریٹس ہیں یا جن پہ الزام ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے. 2 گھنٹے میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کا جو کرائم ہے اٹ ہیز گون ڈاؤن بائی 42%. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیر از سم بڈی ڈوئنگ دس بیہائنڈ دا سینس. لا اینڈ آرڈر میری بہت بڑی پرائیورٹی ہے، کیونکہ دیکھیں سڑکیں، انفراسٹرکچر ویٹ کر سکتا ہے اور چیزیں ویٹ کر سکتی ہیں، لیکن جو لا اینڈ آرڈر ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو لوگوں کی جانیں، عزتیں، مال محفوظ نہیں ہے. ہیلتھ کے اوپر میرا پورا فوکس ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر کسی کو اچھی سروس نہیں ملتی تو لوگوں کی جانیں جا سکتی. اور کل گجرات میں جو واقعہ لاہور میں ہوا ہے، گجرات میں اچانک بچوں کو ورگلا کے جو ہے وہ سڑک پہ لائے گئے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جو ہماری انٹیل رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان میں کچھ بچے تھے جو ورگلانے میں آ گئے، کچھ بچے جو اسٹوڈنٹس کے گاب میں تھے، ان کے بھیس میں تھے، وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے. ان کو جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے لانچ کیا تھا، وہ آئے تھے. وہ پورا میرے پاس ایک نیٹ ورکنگ جو ہے وہ میرے پاس آ گئی ہے کہ کس طرح کیا ہوا. اور پھر کل ایک بہت 2 دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا. یہ جو گجرات میں پروٹیسٹ ہوا، اس سے اس کو جوڑ دیا گیا، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ایک تصویر میں نے وہی سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ کی فیکٹری چل پڑتی ہے، میں نے وہ دیکھی کہ ایک بچہ وہ بہت اس کو چوٹ آئی ہوئی ہے سر میں اور اس کو ریسپریٹر پہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے فوراً پتہ کیا، میں نے ڈی سی گجرات کو کال کی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میڈم یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس وجہ سے جو یہ بچے کو سر پہ چوٹ آئی ہے. تو ابھی اس بچے کا جو ہے وہ سرجری ہو رہی ہے. میں نے اس کے والد کا نمبر لیا، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میرا بیٹا زخمی حالت میں لایا گیا تھا ہاسپٹل، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پروٹیسٹ کے دوران پولیس نے جو ہے وہ بچے کو مارا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں تو پولیس والوں کو چھوڑوں گی نہیں، آپ فکر نہ کریں. خیر وہ تسلی ہو گئی. میں نے سارے ڈاکٹرز کو لائن اپ کیا، ایئر ایمبولنس کو لائن اپ کیا کہ گجرات سے اگر اس کو لاہور لانا پڑتا ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، تو ایئر ایمبولنس کو ہم نے لائن اپ کیا. اور اس کی سرجری، جب تک اس کی سرجری نہیں ہو گئی میں اس کے والد سے ان ٹچ تھی فون پہ. اس کا والد بہت خوش تھا، وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے ہمیں دعائیں دے رہا تھا. وہ میرا فرض ہے، وہ مجھے کرنا تھا. 4-5 گھنٹے کی سرجری کے بعد اللہ کا شکر ہے اس بچے کی جان بچ گئی ہے اور وہ اب ریکوری میں شفٹ ہو گیا، آئی سی یو میں شفٹ ہو گیا. اس کے شفٹ ہونے کے بعد بھی جب تک وہ وہاں پر سرجری میں رہا، ڈی سی وہاں پر موجود رہا. اور میں نے وہ رات کو ویڈیو خود دیکھی. وہ ایک نارمل ٹریفک جا رہی تھی، اس میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کی گاڑی سے کی ٹکر سے وہ بچہ موٹر بائک پہ تھا، وہ نیچے، وہ پروٹیسٹ کا سین ہی نہیں تھا. وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا جہاں پولیس کی گاڑی کی سائیڈ لگی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹریفک ذرا تھی. تو وہاں پر وہ بچے کو اٹھا کے کوئی لائرز تھے وہ ہاسپٹل لے گئے اور انہوں نے کہا جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور اس پولیس کو جو
گاڑی کو جو چلا رہا تھا اس کو, وہ پولیس کا تھا, کانسٹیبل تھا, کیا تھا میں نہیں جانتی, اس کو ہم نے اریسٹ کیا, 2 لوگ تھے اس میں, ہم نے اس کو اریسٹ کیا, ہی از بیہائنڈ بارز. تو بات یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے اسی پروٹیسٹ سے جوڑ دیا. اس بچے کا پورا ماشاءاللہ علاج ہوا, افسوسناک ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا. پولیس کو بھی دھیان سے گاڑی چلانی چاہیے, لیکن اس واقعے سے اس کو جوڑ دیا گیا اور ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش کی گئی. ایک بچے کی جان کو, جس طرح ایک بچی کی عزت کو استعمال کر کے اپنا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی. آنیسٹلی دس از ہاریفائنگ. آپ کی سیاست اس حد تک گر چکی ہے کہ آپ کو اب لاشوں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے آپ نے, یا بیمار بچوں کے اوپر ایکسیڈنٹس پہ کھڑے ہو کے آپ نے سیاست کرنی ہے, کسی کے خاندان کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے اپنی سیاست تعمیر کرنی ہے, اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست. اور میں آپ کو بتاؤں, جو اسلام آباد میں یہ لوگ آگ نہیں لگا سکے, جو یہ KPK سے حملہ آور ہوئے اور جو یہ آگ پنجاب میں نہیں لگا سکے, وہ انہوں نے اس بچی کو استعمال کرتے ہوئے یہ آگ لگانے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا ایک جیتا جاگتا انسان ہے, جس کو اپنے عوام کا خیال ہے, جس کو اپنے عوام کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی ماؤں کی عزت کا, اپنے خاندانوں کی عزت کا خیال ہے. یہاں پر ہم سیاست چمکانے نہیں بیٹھے ہوئے. سیاست کی ایک لمٹ ہوتی ہے. سیاست خدمت کا نام ہے, انسانیت کا نام ہے. سیاست حیوانیت اور شیطانیت کا نام نہیں ہے. اور اگر آپ کی سیاست حیوانیت اور شیطانیت تک آ جاتی ہے تو آپ کو پھر وہیں ہونا چاہیے جہاں آپ اس وقت ہیں. میرے لیے بطور ماں اور چیف ایگزیکٹو یہ بہت ڈسٹربنگ بات ہے. تو میں آپ کے توسط سے ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ جو اس میں انوالوڈ ہے اس کو میں چھوڑوں گی نہیں. جو اس کے اندر صحافی انوالوڈ ہے, ولاگر انوالوڈ ہے, جو اکاؤنٹس اس میں انوالوڈ ہے, جس نے یہ پرووک کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے یہ انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے اس بچی کو, اس کے والدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, سارا آپ کے سامنے یہ پورے اکاؤنٹس ہم نے نکلوا لیے ہیں. ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, میرے اوپر آپ جو مرضی بات کریں, میں ریاکٹ نہیں کرتی. لیکن جہاں پر کسی کی بیٹی کا سوال آ گیا, کسی عزت دار خاندان کا سوال آ گیا, تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی انشاءاللہ. اس حد تک آپ کی سیاست اگر گر گئی ہے تو آپ کو چہرہ اپنا شیشے میں گھناؤنا, آئینے میں چہرہ دیکھنا چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. اور پھر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے, جو 9 مئی میں بھی ہوا, کہ بچوں کو آگے لگا کے, کارکنوں کو آگے لگا کے, خواتین کو بھڑکا کے آگے لگا کے, اسٹوڈنٹس کو آگے لگا کے, آج وہ جیلوں میں جل رہے اور وہ یہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں اکٹھے ہو کر یہاں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ بھی یہی ہوا ہے, بچوں کو پرووک کر کے, اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو آج مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو میری اپنے جو طلباء ہیں, طالبات ہیں, ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی حکومت پہ یقین رکھیں. آپ کا فیتھ ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, بلا تفریق آپ کی جان, آپ کی آبرو, آپ کا مال, آپ کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری سے میں غافل نہیں. اور کوئی کویسچنز پلیز؟ جی وعلیکم السلام. میڈم اس میں تو کوئی شک نہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی سازش تھی, مگر اس کے علاوہ جب سے آپ نے بطور چیف منسٹر اپنا یہ عہدے کو سنبھالا ہے, ہم نے دیکھا کہ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے بہت سے انیشیٹوز لیے, جن میں بائکس کی ڈسٹریبیوشن ہے, لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, اس کے علاوہ فار ایگزامپل اب لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, یا بچوں کی جو گیمز کمپٹیشن ہے اس حوالے سے آپ کے انیشیٹوز ہیں. اب بات یہ پوچھنی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ابھی تک کتنے پکڑے جا چکے ہیں, کیونکہ اس بات کو آپ کے کرٹیک بھی مانتے ہیں کہ مریم نواز جو کہتی ہیں وہ کر کے دکھاتی ہے. یہ اندازہ ہو سکے کہ ابھی تک کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس میں ملوث ہیں؟ دیکھیے عثمان, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم نے وہ ٹریک ڈاؤن کر لیا ہے. بہت سارے اکاؤنٹس ہمارے پاس آ گئے, کچھ کی میں نے آپ کو دکھائی. جب ان کو پتہ چلا کہ ایکشن لینے لگی ہے حکومت, تو انہوں نے بالکل اپنا سٹانس بدل لیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور پہلے یہ پروپیگیٹ کی نیوز کے خدا نخواستہ اس بچی کی موت ہو گئی, اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بچی وہاں پر نہیں ہے, کیونکہ میڈیکل ریکارڈ بھی یہ شو کرتا ہے, باقی بھی جو تمام ایویڈنس مل گیا کہ وہ بچی تو 2 تاریخ سے ICU میں پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچی, ایک اور کوئی 2 بچیوں کا نام لیا, ان کا بھی کوئی, ایک کا نام مناہل تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا, کنزا,
کوئی کنزا بچی ہے, پھر ان دونوں بچیوں کے پیچھے وہ لگ گئے کہ وہ واقعہ انہوں نے کریٹ کر لیا, اس کا وہ وکٹم وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ان کو وکٹم نہیں مل رہا. میں تو یہ حیران تھی جب شروع میں یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی, تو میں اس لیے خاموش رہی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ واقعی ہوا ہوتا ہے, والدین کبھی پردہ ڈالتے ہیں یا پولیس کبھی جو کسی کی سائیڈ لے لیتی ہے, کبھی صحیح طرح انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی, ثبوت نہیں ہوتے. تو میں نے تو ہر طرح سے کھنگال کے دیکھ لیا ہے, وہاں تو کوئی وکٹم ہے ہی نہیں. مطلب قتل ہوا ہو کسی کا اور آپ کو جو مقتول ہے وہ نہ ملے اور آپ کہیں جی قتل ہوا ہے, تو وہ تو پوری کہانی گھڑ کے اس کے بعد وکٹم کی تلاش کر رہے ہیں, اور آج تک تلاش میں, ایک فیل ہوا دوسرا وکٹم, دوسرا فیل ہوا تیسرا وکٹم, وہ وکٹم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک. تو میں عثمان یہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو پیڈ صحافی, جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں اپنی جھوٹ کی پاداش میں لیکن باز نہیں آتے. انہوں نے کہا کہ دودھ پلاتے پلاتے یہ خون پلا دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ دس از کالڈ انسٹیگیشن, دس از کالڈ انسائٹنگ ٹو میوٹنی. یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں, یہ کس چیز کے اوپر انسائٹ کرے, وہ واقعہ جو ہوا ہی نہیں, اور بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اسٹوڈنٹس کو اگر خدا نخواستہ وہ کل کو کسی مشکل میں آ جاتے ہیں تو کون ہے ان کو بچانے والا؟ یہ اسٹوڈنٹ جو یوز ہوئی ہے, جس کی انہوں نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس کو کہا ہے کہ بولو بولو, یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پرووک کر رہا ہے. جی میڈم, میرا نام یونس پاٹ ہے. تو میں آنیسٹلی آئی ول بی ویری انسپیئرنگ. میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی, اور جو اس میں انوالوڈ ہے اس بچی کو بدنام کرنے میں اور یہ روایت ڈالنے میں, ان کو میں چھوڑوں گی نہیں.